وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہ اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیات کا، اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ اس بات پر گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اہل کتاب کو، یہ چھپا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، پہلا گھر جو ہے، جس طرح ہم نے آخری پروگرام میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پہلا گھر جو اللہ کا زمین پر مرز وجود میں ہے وہ مکہ میں ہے، اور اس کے 40 سال بعد نبی میں کہ بیت المقدس بنا۔ تو بیت المقدس یہ کہتے تھے نہیں، پہلا گھر وہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کل یا اہل کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ہیں اہل کتاب سے، لما تکفرون بآیات اللہ، تمہارے پاس وہ نشانی ہے، اس کے باوجود بھی تم ٹھکرا رہے ہو اس گھر کو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تو گواہ ہے اس چیز پر کہ جو تم عمل کر رہے ہو۔ اس میں جو مادے ہیں اہل کتاب، کتاب والے، لیما جب آئے گا کیوں تکفرون، تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کے آیات کا، سب وہی باتیں ہیں جو ہم، وہی روٹ ورڈ ہیں جو ہم پہلے بھی الحمدللہ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، شہید، اللہ گواہ ہے، اللہ اوپر، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 99 ہے، قل یا اہل الکتاب، اے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ صدت، سواد، تال تال، لوگوں کو روکنا، خود بھی روکنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ من آمنا، جو ایمان لے آئے ہیں۔ تبغونہا عوجا، تو کیا چاہتے ہو تم، کیا چاہتے ہو تم، تم ٹیڑھ چاہتے ہو، ٹیڑھا ہونا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم حالانکہ عوج جو ہے کسی چیز میں ٹیڑھا پن ہونا، کسی چیز سے ہٹ جانا۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم تو گواہ ہو اس چیز کے۔ وَمَا اللَّهُ، اور بے شک اللہ نہیں ہے، بغافلٍ، غافل، عما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہے تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب تنبیہ کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اور اس وقت کے ایمان والوں کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لے آئے ہو، کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے پیروی کی اوتوا الکتاب میں سے کسی ایک گروہ کے بھی، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں لٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ جو مادے ہیں ان پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، اطاعت کرو گے، طاع واو عین، اس کا مادہ ہے فریقاً، کسی فریق کی، فریق اردو میں بولا جاتا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے، من سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے کسی کی بھی تم کرو گے، کیا کرو گے، اطاعت کرو گے۔ یا ردوکم، ردی جو ہے نا، را دال دال، جس چیز کا رد ہو جانا، ردی کیا ہوتی ہے، رد کر دیا جائے نا، پھیر دیتے ہیں انسان۔ یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھیر دیں گے تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ تینوں آیتوں میں الحمدللہ اہل کتاب جو بھی ہیں، پہلے تو ان کو تنبیہ کی گئی 2 آیتوں میں، پھر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم نے جو رویہ اہل کتاب نے اپنایا ہوا ہے تم نے نہیں کرنا۔ ہاں، تم جان لو کہ ہر عمل جو تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ اہل کتاب کی تقلید کرتے ہوئے، ہاں، جو آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے جو بھی ملک ہیں، یورپ پورا اور امریکہ، ان کی تقلید کرتے ہوئے کہیں تم
ایمان کے بعد، ایمان کے دعوے کے بعد کفر کی طرف نہ چل پڑنا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح تمہیں بھی بنا دے، چاہتے ہی ہیں نا کہ تمہیں بھی اس طرف پھیر دیں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے۔ کیونکہ آج ہمارا قبلہ کیا ہے؟ قبلہ تو الحمدللہ ہمارا بیت الحرام ہی ہے، لیکن کیا ہم واقعی صرف نماز کے لیے ہے کہ یہ ہمیں اطاعت کے لیے ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اس پر عمل کے لیے ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ سورہ التوبہ کی آیت میں آتا ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے؟ کیا اللہ نہیں ظاہر کرے گا؟ ہاں اللہ تو جانتا ہے نا۔ کیا اللہ آزمائے گا نہیں تمہیں کہ تم میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور کون ہے جس نے اللہ کے دشمنوں کو چھوڑ کر، یعنی یہود و نصارہ، کیونکہ اللہ کی پرواہ نہیں کی، اہل کتاب ہونے کے بعد بھی نہیں مانے، تو ان کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ ہاں ولیجہ کو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 101 ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے انکار کرو گے اے مومنو، کیسے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے؟ کہا ان کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، کہا کہ اگر تم چاہو گے نا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو گے، سودی نظام میں ہمیں ایسا پھنسا دیا گیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں پھیر دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ یہاں فرما رہے ہیں اللہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا؟ کیسے تم کفر کرو گے، اللہ کی باتوں کا انکار کرو گے جب کہ تم پر اللہ کے آیات تلاوت کی جاتی ہیں؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اے مومنو تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ اس وقت مومنوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس موجود تھے، اور آج آپ فرمان کی صورت میں آپ کی پوری سیرت اللہ نے محفوظ کروا دی۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفس نفیس موجود تھے، اور آج اپنے فرمان، کیونکہ اللہ نے ان کے فرمان کو بھی اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح قرآن کی، اور کتنے لوگوں کو کیسا زبردست علم تھا کہ ایک شخص جس سے حدیث لکھی اس کے ہر عمل کو دیکھا گیا، اگر کبھی جھوٹ بولا تھا تو اس حدیث کو نہیں لیا گیا، اگر اس نے کسی کا حق کھایا تھا تو نہیں لیا گیا، ایک ایک کو آزمایا گیا، اور کتنے کتنے سفر کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم ہیں، امام ترمذی، اسی طرح جو ابو داؤد ہیں، اسی طرح مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، تو حدیث کو کیسے کمپائل کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو بھی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو یقیناً وہ ہدایت دے دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کو تھامنا، اللہ کے قرآن کو تھامنا، ہاں انشاءاللہ یہ آیت بھی آج ہمارے سبق میں آئے گی۔ مادے جو ہیں ان پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم، اس آیت مبارکہ میں جو آیا ہے، باقی تو جتنے الفاظ ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، تَكْفُرُونَ، تم انکار کرو گے، وَأَنْتُمْ، کیسے تم اللہ اور اس کے رسول کی انکار کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم تو وہ جن پر اللہ کے آیات پڑھی جاتی ہیں، کہ آج ہم پر نہیں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بہتر کون لوگ ہیں، سب سے بہتر اللہ کے مخلوق میں کون ہے؟ تو کہا جی فرشتے۔ کہا وہ تو بہتر ہوں گے، وہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اور نبی، فرمایا وہ بھی تو بہتر ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے ان کا وحی کی صورت میں، ہاں، کیونکہ اللہ کی ذات کامل ہے اور نبی اور رسول معصوم ہیں۔ فرمایا اس کے بعد کہنے لگے صحابہ کہ پھر ہم، فرمایا تم تو بہتر ہوگے کیونکہ تمہارے درمیان وفیکم رسولہ، تو تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول موجود ہے، ہاں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وفیکم رسولہ، کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو فرمایا پھر کون؟ فرمایا وہ جو تم سے بعد میں آئیں گے، جو میرا ذکر پائیں گے کتابوں میں اور جو قرآن کو پائیں گے کتاب کی صورت میں، پھر اس پر، مجھ پر اور قرآن پر اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کا ایمان، اللہ اکبر، میرے جیسے اور آپ جیسے
ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارت ہے. میں تو اپنے آپ کو بڑا نالائق سمجھتا ہوں. اتنی بڑی بشارت. اللہ کی کتاب کو کھولیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنائیں. پڑھے تو صحیح کیا جدوجہد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا دعائیں مانگی ہمارے لیے. ہاں بہرحال وفیکم رسولہ, اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. ومن یعتصم باللہ, اب یہ اس کو دیکھنا ہے. یعتصم, اس کو سوچ جو ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے. اس مادے پر عین صاد میم 13 کلمات آئے ہیں. آسامہ یاسیمو, کسی چیز کو بچانا, بچاؤ کرنا, اپنا بچاؤ کرنا, ہاں کسی چیز کو تھام لینا. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. پڑھی تھی آیت نا ہم نے سورہ البقرہ میں, کہ جس نے طاغوت کو چھوڑ کر اللہ کو پکڑ لیا تو اس نے بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا. تو اللہ کو جس نے پکڑ لیا, اللہ اکبر. اس آیت کو ہم پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. یہ خطاب جو ہے صحابہ سے بھی ہے جن کو اس وقت کے یہود و نصارہ بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے, اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ کیسے تم انکار کرو گے کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. ہاں تم تلاوت بھی کرتے ہو اور تلاوت کی جاتی ہیں, اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں اس وقت بنفس نفیس, اور آج پوری سیرت آپ کی احادیث کی صورت میں, آپ کی پاک زندگی جو ہم تک پہنچی اس صورت میں. وَمَن یعتصم باللہ, جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا, فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا. اگلی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے. ہاں ڈرو اللہ سے, خوف رکھو اللہ کا. حق تقاتی ہی, جتنا کہ خوف رکھنے کا حق ہے, جتنا کہ تقوی کا حق ہے, جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ, اور دیکھو تمہیں نہ آئے موت, اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس حال میں کہ تم مسلم ہو. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہم سوچتے ہیں, ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی چلے, ابھی کاروبار ہے, بچے بڑے ہو جائیں, یہ ان کی جو ہیں ڈگریاں, یہ بہتر تعلیم حاصل کر لیں, پھر ہم اللہ کے دین کے لیے آئیں گے. ہاں بچوں کو ہم نے ابھی باہر بھیجنا ہے, او لیول اے لیول, اس کے بعد جو ہے ایم بی اے بی بی اے کریں, پھر ایم بی اے کریں, پھر پی ایچ ڈی کریں, پھر آگے جا کے اور کچھ کریں, اس کے بعد کر لیں گے. بیٹیاں بڑی ہو جائیں, ان کی تعلیم میں مکمل ہو جائیں, وہ اپنی گھر والی ہو جائیں, پھر کر لیں گے. ہاں کس کو پتہ کب موت آ جائے گی. الا وانتم مسلمون, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی ہے, یہ نہ ہو کہ ولا تموتن, تموتن الا وانتم مسلمون, کہ نہ مرنا اس حال میں کہ مسلم ہو. تو کسی کو پتہ ہے کب مرنا ہے, تو اس لیے آج ہی توبہ کرنی ہے, آج ہی سب کچھ کرنا ہے, سب کچھ ہو جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں پھر خیر کتنی ہوگی, پھر کتنی خیر آئے گی, پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی. ماتے جو ہیں ان پر تھوڑا غور و فکر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تقوی اختیار کرو اللہ کا, جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی کیا ہے, پہلے تو مادے کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں. واو کاف یا, اس کا مادہ ہے, 258 کلمات میں ہیں, اور اتنی دفعہ آئے ہیں کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا کہ آپ کیا قرآن کی محفل سے جاتے اور پوچھا ایک دن صحابہ سے کہ اتنا زیادہ اللہ نے تقوی پر زور دیا ہے. تو بہت سارے صحابہ نے بیان کیا, وہاں ابی بن کعب, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو قرآن سنائے, نام دے کر, اور روتے تھے کہ میرا نام لیا اللہ نے. اللہ اکبر. ان سے پوچھا کہ تم نہیں بولتے, اور میں امیر المومنین کبھی آپ پھاڑدار جنگل سے گزرے ہیں جہاں سانپ بھی, بچھو بھی, وحشی جانور بھی ہوں, کانٹے بھی ہوں, جھاڑیاں بھی ہوں, کہاں گزروں, کہا کیسے گزرتے ہیں, کہتے بڑا احتیاط کے ساتھ, بڑا اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کہ کپڑے پہ بچانے ہیں, جسم پہ بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. فرمایا یہی تقوی ہے. دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بچاتے ہوئے, ایسے ہر کام سے بچاتے ہوئے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. تقوی کیا ہے, کسی نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تقوی اللہ کی خشیت کا اور خوف کا سب سے بڑا مظہر ہے. جب یہ آیت اتری, اللہ اکبر, کہ تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق ہے, تو صحابہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ رکھے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے. اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ تغابن میں یہ آیت اتار دی, فاتقوا اللہ مستطعتم, اللہ کا اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو. اب ہر شخص اپنی استطاعت کو, اپنی ذہانت کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے علم کو سمجھتا ہے, بس
سمجھ لیں کہ استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے ہر کام کرتے ہوئے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے چھوٹے بڑے سے بڑا ہو، اللہ کا خوف ہو کہ اس میں اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، اور اللہ کی خوشنودی شامل ہو کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کام کرنے کی جستجو کرنا ہے، اس کو کرنے میں لگ جانا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا ہے، اس کو بچنے کی جستجو کرنی ہے۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ پا لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کو ہم کافی دفعہ دے چکے ہیں، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم ہم کر دے اللہ کے حکم کہہ کے، اللہ اکبر، ادخلوا فی السلم کافہ، ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں نا، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ سر تسلیم ہم کرتے ہوئے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے تمہیں بائی بائی بنا دیا، شیر و شکر کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیات، اپنی نشانیاں واضح کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ مادے جو ہیں ان پر غور و فکر، اور واعتصموا یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا، عین سین میم 13 کلمات آئے ہیں، بچاؤ کرنا، تھام لینا، کسی چیز کو تھام لینا۔ بحبل، حبل رسی کے لیے آتا ہے، ہا با لام، 7 کلمات آئے ہیں، حبل رسی معاہدہ، کسی کو باندھ دینا، کسی معاہدے میں اپنے آپ کو باندھ دینا، جکڑ لینا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم اس نعمت کو یاد کرو، جب فضل کو یاد کرو کہ تم تھے کون؟ دشمن۔ آدان آئین دال واؤ مادہ، 106 کلمات آتے ہیں، معنی ہے ہاتھ سے بڑھنا، ہم آہنگی نہیں ہونا، زیادتی کرنا، دشمنی کرنا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے الفت پیدا کر دی تمہارے درمیان۔ الف لام فا مادہ ہے، 22 کلمات آئے ہیں۔ الالف معنی الفت، جوڑنا، ہم آہنگی پیدا ہونا، الفت، محبت، سب آ گئی، اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصبحتم جو ہے سوات با ہا، 45 کلمات آئے ہیں۔ الصبح و صباح، دن کا روشن ہونے، دن ہو جاتا ہے نا، تو اس سے یاد رکھ لیں، الصبح ہو جانا، بن جانا۔ اخوانن، اخوانا، الف ہا واو اخو، 96 کلمات آئے ہیں۔ اخن بھائی، الاخت بہن کے لیے آتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا شین فا اور واو، 2 کلمات آئے ہیں، یعنی ہلاکت کے قریب پہنچ جانا۔ من النار، نار آگ کو کہتے ہیں۔ فَأَنْقَذَكُم، تو اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ نون کاف زال مادہ ہے، 5 کلمات آئے ہیں۔ الانقاذو، کسی خطرے یا ہلاکت سے خلاصی دینا۔ انقذو جو ہے چھڑا لینا، انقذو چھڑا دینا، معنی چھڑانے کے لیے ہے۔ فَأَنْقَذَكُم، یعنی اللہ نے تمہیں چھڑوا لیا، بچا لیا۔ اس آیہ مبارکہ کو لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر بات کر لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو آپس میں تفرقہ نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کے فضل کو، اس کی نعمت کو، جب تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی فضل سے، اس کی نعمت سے، اس کے کرم سے تم آپس میں بائی بائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم
آگ کے کنارے پر کھڑے، کنویں پر کھڑے یا کنارے پر کھڑے، وان قذاکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تم پر پڑھتے ہیں، تم میں بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہاں فرقے نہ ہو جانا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورہ الانعام میں آیت آتی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ تم پر یک برگی عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، پھر تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح پہلی امتوں پر ایک یک بارگی عذاب آیا اور تباہ ہو گئی، جیسے قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، قوم نوح ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور پھر کہا کہ میری امت، پوری کی پوری امت کبھی بھی ساری مغلوب نہ ہو، تو ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ پھر فرمایا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، کہ اللہ میری امت کو آپس میں فرقہ نہ ہونے دینا، تو فرقہ بازی نہ آئی، تو اس دعا سے روک لیا گیا۔ آزمائش ہے، 73 فرقے، یہود و نصارہ کے 72، 73 فرقے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، کلکم فی النار، سب کے سب جائیں گے آگ میں مگر ایک کے سوا۔ وہ کون سا ہے؟ پوچھا کہ صحابہ نے، کیونکہ صحابہ تو فوراً پہنچتے تھے، ان کو تو ڈر لگتا تھا، فوراً پوچھتے تھے کہ کون سا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو مجھ پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تھوڑا سا اور بھی آیتیں لے لیتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا، آپس میں فرقہ ٹولیاں ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ یہ سمجھتا ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے، ہر مقام پہ فکر یہ سمجھتا ہے کہ بس جو اس کے پاس ہے وہی ٹھیک ہے اور اسی پر خوش ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 159، اللہ اکبر۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، وکانوا شیعاً، اور جو ہو گئے گروہ، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کریں فرقہ واریت، اللہ اکبر۔ پھر ڈھونڈتے رہیں گے، کل قیامت والے دن شفاعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوگی، آپ کے ہاتھ سے اسے گزر پینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ لوگوں کو جوڑیں اللہ کے واسطے، ایک بڑے دائرے میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تک کٹ نہ جائیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، وہی رول چل رہا ہے، ساری زندگی دنیا میں چلا۔ جب انگلینڈ والے یہاں آئے تو انہوں نے یہی کیا، لوگوں کو لڑوایا آپس میں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں ہی الجھتے رہیں۔ بہت ساری جماعتیں، چاہے وہ لسانی طور پر ہوں، بہت ساری جو دینی جماعتیں ہیں، کون بناتا ہے؟ دیکھیں تو صحیح، غور و فکر کریں، میں کیا بولوں، سب کو معلوم ہے۔ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے۔ اب جو رسی ہے، اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اب کون سی رسی کو پکڑنا ہے؟ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب آسمان سے زمین پر لٹکنے والی وہ رسی ہے جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن صرف اس قرآن کے ساتھ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ نے قرآن بیان کیا، اسی کو تشریح کرتے ہوئے، اسی کے مسائل کو سمجھاتے ہوئے آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کو آپ نے واضح کر دیا۔ اللہ سورہ نحل میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ کیا نازل کیا اللہ نے۔ اسی طرح شعب الایمان کی بہقی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن کا مذاکرہ کر رہے، تذکرہ قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، سمجھا رہے تھے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے جو ہے آثار اور مسرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے کر آئے اور پوچھا، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنِّي رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وَهَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن خاص اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا ہوگا صحابہ نے؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ قرآن خاص اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ فرمایا، جب انہوں نے کہا نا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا
پھر خوشیاں مناؤ. فَإِنَّ الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَطَرَفُهُ بِيَدِكُمْ اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. کنیکشن کیسے ہوگا؟ قرآن کے بغیر اللہ سے تعلق کیسے کام کریں گے؟ سوچے تو صحیح ذرا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ یونس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اس کی سب سے بڑی رحمت ہے، بس چاہیے کہ اسی پر خوشیاں منائی جائیں. یہ بہتر ہے جو بھی تم دنیا میں دیکھتے ہو نا، جتنی بھی ترقیاں، بڑی ڈگریاں. صحیح مسلم کی بھی حدیث لے لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، فرمایا کہ حجۃ الوداع پہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما نتسنتم، وہی ہے کہ بھی کہ میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیزیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے فلن تضلوا ابدا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. ہاں یہی دو چیزیں چھوڑ کے کہ یہی وہ قرآن ہے جو اللہ کی رسی ہے. جس نے اس پر عمل کیا اجر پا لے گا، جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے حق کا فیصلہ کیا، جس نے اس کے ساتھ بات کی اس نے سچی بات کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس رسی کو تھامنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.